سے روکا اس سے رکے، اور ہم ہر وہ کام جس سے عذاب ملتا ہے اس سے اجتناب کرے، یہ تقویٰ ہے۔ تو ہم تقویٰ اختیار کریں۔ دوسرا اصول یاد رکھیے۔ آئیے تقوی کے تعلق سے کہ یہ رزق کا حصول ہے، رزق اس سے بڑھتا ہے، مختلف مقامات پر قرآن حدیث میں اس کے حوالے ملیں گے۔ میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کیا فرما رہا ہے دیکھیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر اور پاس و لیاز اختیار کرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو ہر غم سے باہر نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر جو ہے اس کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اس کی عقلیں گئی بھی نہیں ہوں گی وہاں تک۔ صرف ایک عمل کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، زبردست عظیم فائدے کہ وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا نہ ہوگا، اور ہر غم سے اس کو نجات دیں گا۔ اس آیت کے تعلق سے یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے باہر نکالیں گا، یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے۔ اور اسی آیت کے جملے کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان اکبر آیات من قرآن فرجا، غموں کو، مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرے اللہ کیا کرتا ہے اس کے لیے يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر غم سے نکلنا، ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ تقوی اختیار کیجیے اللہ کا، عظیم فائدے اس دنیا میں اٹھائیے، عظیم فائدے، ہر غم سے نجات اور رزق میں اضافہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 92 میں فرماتا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اس بستی والے ایمان لائے، وَاتَّقُوا، اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، اللہ آسمان اور زمین کے دروازے اس کے لیے رزق کے کھول دیں گا، برکت کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے جو اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرے۔ دیکھیے کیسا عظیم فائدہ ہے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کہ اللہ آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج دیکھیے کبھی بارش تو ہوتی ہے، کھیتی فصل تو آتی ہے، پیسہ بھی کبھی ہاتھ لگتا ہے، برکت کہاں ہے اس کے اندر؟ ایک زمانہ تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں 100-200 روپے، 40 اور 50 روپے ہوا کرتی، لیکن حالات یہ تھے ایک ایک انسان 10-10, 20 اور 25-25 لوگوں کو پالتا تھا اپنے گھر میں، اتنی برکت تھی اس روپے میں۔ آج ہم ہزاروں اور لاکھوں کما کے بھی 2 اولاد کو پالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ تو برکت چھین گئی زمین آسمان ہم جو دیتی تھی، ہم جو فائدے تھے، اس لیے کہ ہم نے ایمان لا کر اللہ کا ڈر دل میں رکھا، صرف ایمان نام کو لایا، مسلمان ہے۔ اگر ڈر رکھتے تو اللہ آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے بستی والوں پر، ایمان والوں پر کھول دیتا، اور یہ توحید کی برکت ہے، یاد رکھیے۔ اور جس قوم نے توحید کو اپنایا اللہ نے اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے برکت کے کھول دیے۔ اس کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں ان قوموں کے تعلق سے جو قومیں کسی زمانے تک پستی میں رہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ڈر اختیار کیا اور توحید پر آئی، اللہ رب العزت نے زمینوں کے نیچے سے خزانے ان کے لیے کھول دیے۔ جب انہوں نے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا اور توحید پر اڑ گئے تو اللہ نے ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے گمان بھی نہ کی ہوں گی۔ کس نے گمان کیا تھا؟ ان علاقوں کو جن کو بنجر زمین اور چٹیل ریگستان مانا جاتا تھا کہ اس کی زمین کے نیچے سے سونا اگلیں گی وہ زمینیں اور پیٹرول کی شکل میں مادے نکل رہے ہیں۔ آج دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ممالک اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کبھی کیا گمان میں کیا ہوں گا ممالک کہ زمین کے نیچے اللہ نے ان کے لیے ایسے رزق رکھے؟ تو توحید کی برکت ہے، یاد رکھیں۔ جو قوم توحید پر آ جائیں گی اللہ آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیں گا، وہاں کھول دیے ان کے لیے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے بستی والوں کو کہ اگر وہ ایمان لائے جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرے اللہ کا، تو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے گمان نہ کیا ہوں گا، اور آسمان زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لَوَسَّعْنَا عَلَيْهِمُ الْخَيْرَ وَيَسَّرْنَاهُ لَهُم مِّن كُلِّ جَانِبٍ، کہ اس آیت کے تحت جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے
کہ ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں. زمین آسمان اور زمین کی جو برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا معنی وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے جو ہے ہر جانب خیر عام کر دیتا ہے اور اس کو حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. خیر کو اللہ عام کر دیتا ہے کہ قوم کے لیے، اور حاصل کرنا اس سے زیادہ اس کو آسان کر دیتا ہے. کبھی خیر تو عام ہوتا ہے لیکن حاصل نہیں کر پاتے ہم. خیر کو عام کرتا ہے اللہ اور اس کو حاصل کرنا آسان کرتا ہے. تو دیکھیے اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے. زمین و آسمان کی برکتیں اور ساتھ میں ایسی جگہ سے روزی اور رزق جہاں سے گمان نہ کیا. آئیے اسی طرح